بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین بڑی خوشی سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آج میں آیا ہوں اپنے مادر علمی ادارہ الاسلام بربل شریف میں، جہاں میں زیور تعلیم سے آراستہ ہوا اور دلی خواہش تھی کہ آج آپ کو اس کا وزٹ کروایا جائے۔ یہ ادارہ 1980 میں بنا، جو کہ اب بالکل اپنی عروج کی منازل طے کرتے ہوا اپنے تقریباً 6 کیمپس تک جہاں پہنچا ہے۔ اور یہ دیکھیں مرکز کا یہ دونوں شعبے ہیں، شعبہ جات، شعبہ درس اسلامی فضل عربی، تنظیم المدارس، اور اس کے علاوہ یہاں مڈل سے لے کر ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی اور ساتھ ساتھ مکمل درس اسلامی کی تعلیم دی جاتی ہے، جو بالکل طلباء کی عزت نفس کو مجروح کے بغیر پوری خودداری کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے اس میں۔ جی تو یہ دیکھیں ادارہ الاسلام کا دفتر، جہاں پہ محتمم پروفیسر محبوب حسین چشتی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اس ادارے کا خاصہ رہا ہے کہ یہاں پہ بالکل اچھی طریقے سے پڑھائی کی جاتی ہے، لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے، طلباء کو، اور انتہائی شائن رزلٹ رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے سرگودا یونیورسٹی کے اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایم اے، مختلف ایم میں جو طلباء داخلہ لیتے ہیں ان کا رزلٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں ایم اے، ایم فل کیا کروایا جاتا ہے، تو یہ دیکھیں ایم فل کا رزلٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ میٹرک کا ایک دفعہ دیکھ لیں کتنے خوبصورت رزلٹ ہیں۔ اسی طرح آگے سیکنڈ ایئر ہے، پھر یہ دیکھیں درس نظامی کا رزلٹ، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، کتنے خوبصورت رزلٹ ہیں، جو بنا کسی فیس کے، بنا کسی چارجز کے، بنا کسی کے در پہ بھیجے لڑکوں کو بڑی ہی خودداری اور عزت نفس کو مجروح کے بغیر تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ صرف اور صرف اس کا کریڈٹ پروفیسر محبوب حسین چشتی، محتمم اور بانی ادارہ الاسلام کو جاتا ہے۔ جی تو یہ ادارہ الاسلام کی انتہائی خوبصورت دلکش جامع مسجد گنی شکر ہے، جس میں لوگ آ کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اور یہ مسجد 3 سٹوریز پر مشتمل ہے، جس میں ایک بیس ہے، 2 اوپر ہیں، اور اس میں ایٹ اے ٹائم 2200 لوگ جو ہیں وہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آئیں ابھی آپ کو اندر کا منظر دکھاتے ہیں جو دلوں کو بھانے والا ہے۔ جی تو دیکھیں یہ اس کا پہلا گنبد جو آغاز والا ہے کتنا خوبصورت بنایا گیا ہے، اور یہ دیکھیں کتنی مہارت سے، کتنی عمدگی سے اس کا پہلا دروازہ ہے۔ تو جی یہ اس کا اندرونی منظر ہے جو کہ بیس کی اوپر والی سٹوری ہے۔ یہ بہت ہی عمدہ اور خوبصورت طریقے سے اس کو تعمیر کیا گیا ہے، اور یہ بڑی ہی آرام دہ ہے۔ یہاں پہ لوگ جو آتے ہیں اہل علاقہ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، نماز عید اور رمضان مبارک میں بڑے بڑے اجتماعات یہاں پہ منعقد ہوتے ہیں۔ جی تو یہ مسجد کا برآمدہ ہے، اور دیکھیں یہ بیرونی گیٹ کتنا خوبصورت، اور مسجد کے یہ دروازے کتنی ہی خوبصورت اور دلکش نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گھروں کو آباد و شاد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھروں کو خوبصورت بناتے ہیں اور اس کو آباد کرتے ہیں۔ دیکھیں، اور یہ اندرونی منظر ہے برآمدے کا۔ جی یہ تو ہے مسجد کا اندرونی منظر جو انتہائی دلکش، دل کو بھانے والا ہے، جس پر بڑی ہی محنت کی گئی۔ دیکھیں یہ یہاں پہ لڑکے ابھی علم دین حاصل کر رہے ہیں، یہاں وقت قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے منظر مسجد کا۔ یہ دوسری سٹوری ہے جس کو مین صحن کہتے ہیں۔ اس کے آگے یہ دیکھیں وی آئی پی قسم کا فانوس بنایا گیا ہے، اور یہ محراب ہے جس میں ملتانی نقش و نگار کیا گیا ہے، ملتانی لکھائی کی گئی ہے، بہت ہی عمدہ، اور یہ فانوس بہت ہی اعلیٰ قسم کا ہے جو ہیروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے،
اور یہ ممبر ہے جو بہترین اور انتہائی عمدہ ہے، جس میں تقریباً اس کی کافی ساری مالیت ہے، اور یہ چنیوٹ جہاں کے لکڑی کا سامان مشہور و معروف ہے، یہ وہاں سے بنایا گیا ہے۔ دیکھیں یہ محراب پر لکھائی کی گئی ہے، چاروں خلفاء کے نام لکھے گئے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کی آیات لکھی گئی ہیں، ارد گرد آیت الکرسی لکھی گئی ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت ادارۃ المعین الاسلام کی انتہائی دلکش جامع مسجد گنج شکر کا اندرونی منظر ہے۔ یہ دیکھیں طلباء دین متین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو جی اب ہم پہنچے ہیں ادارۃ المعین الاسلام کے ایک اور خوبصورت کیمپس دربار شریف کیمپس کی طرف، جو تجوید و قرات کا مرکز ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے تو مین اوپر ہیڈنگ دی ہوئی ہے تجوید و قرات کا مرکز دربار شریف کیمپس۔ تو آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ کیمپس جو ہے 50 کمروں پر محیط ہے، جو ابھی زیر تعمیر ہے، اور بڑی جلدی سے اس کے تعمیراتی کام شروع ہے، جس میں 250 سے لے کر 300 تک کے لگ بھگ طلباء رہ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ سارے کے سارے حافظ ہیں اور مڈل پاس ہیں۔ ایک اور بات بتانا بڑی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بغیر کسی چندے کے، بغیر کسی فیس کے، فی سبیل اللہ توکل علی اللہ پر طلباء کو فری تعلیم دی جاتی ہے، اور یہاں پر 6 سالہ کورس 2 سال میں کروایا جاتا ہے۔ یعنی ایک اگر لڑکا مڈل پاس آتا ہے، حافظ ہوتا ہے، تو اس کو 2 سال تجوید و قرات کے، 2 سال میٹرک کے، اور 2 سال ہی ایک درسامی کا ثانوی عامہ ہے وہ کروایا جاتا ہے۔ تو آئیں اب ہم آپ کو اس کے اندر بلڈنگ کا معائنہ کرواتے ہیں۔ تو اس کیمپس کا ایک اور جو ممتاز خاصیت ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ اس میں زاویہ درود السلام کا ایک کمرہ تعمیر کیا گیا ہے، جس میں طلباء اور مہمانان جو باہر سے آتے ہیں یہاں بیٹھ کر حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور زیادہ زیادہ کریم آقا کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کمرے کا بیرونی منظر۔ انشاءاللہ آئیں ابھی ہم آپ کو اس کا اندرونی منظر بھی دکھاتے ہیں، جو کہ بہت ہی دل کو بھانے والا ہے، اثر انداز کرنے والا ہے، اور بڑی ہی بہترین اس کی تعمیر کی گئی۔ اندر جو ہے اس کے بہترین نئے نقش بنائے گئے ہیں، بہترین قسم کی خوبصورت سے چینی اور ٹائل وغیرہ لگائی گئی ہے۔ آئیں ابھی آپ کو ہم اس کا اندرونی منظر دکھاتے ہیں۔ تو جی یہ زاویہ درود پاک کا کمرے کا اندرونی منظر ہے، جو دیکھیں کتنا خوبصورت بنایا گیا ہے۔ اس میں طلباء اور جو باہر سے مہمان آتے ہیں وہ بیٹھ کے درود پاک پڑھتے ہیں، جیسا کہ ابھی بھی آپ کو کچھ طلباء نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اس ٹائم مہمان تو ہے نہیں، اور طلباء جو بیٹھے ہیں یہ درود پاک کا نذرانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ یہاں پر بیٹھ کے درود پاک پڑھتے ہیں، اور انتہائی خوبصورت منظر، دلوں کو بھانے والا، جو لطف اندوز ہوتے ہیں، اور اسی کی برکت کی وجہ سے یہ بڑی ہی جلدی سے ترقی کی منازل طے کرتا ہوا اپنے تکمیلی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں میرا کیمرہ مین آپ کو اگر دکھا سکتا ہے تو کتنا خوبصورت طریقے سے اس کا اندرونی منظر ہے۔ دیکھیں صوفے لگے ہوئے ہیں، آرام دہ لوگ بیٹھتے ہیں، اوپر لکھائی ہوئی ہے، کلمہ لکھا ہوا ہے، درود پاک لکھا ہوا ہے، اور آیات بینات لکھی ہوئی ہیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ان کو۔ یہ دیکھیں سامنے غلاف کعبہ یہاں لگایا گیا ہے کہ جو لوگ آئیں ویسے برکت اس کی زیارت کریں، جو نہیں جا سکتے ادھر ہی زیارت کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ادھر درود پاک لگا ہوا ہے، یہ بھی بہترین قسم کا، کتنی خوبصورت اس کے اوپر لکھائی کی گئی ہے۔ اوپر بھی دیوار پہ جو مزین ہے درود پاک، یہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اعلیٰ شاندار ہے۔ تو جی یہ دفتر ہے جہاں پر لوگ جو ہیں، جو ابھی آپ کو روم دکھایا ہے کہ اس میں بیٹھ کے درود پاک پڑھتے ہیں، تو یہاں آ کر اپنا اکاؤنٹ کرواتے ہیں۔ سامنے رجسٹر بھی پڑا ہے، اور یہاں ایک ماہانہ محفل ہوتی ہے روزانہ کی بیس پر، اسی کی انشاءاللہ ایک ویڈیو بھی میں اپلوڈ کروں گا جلد، کہ جو بنائی گئی ہے اسی محفل میں سے۔ تو یہاں پہ پھر جو درود پاک مکمل ماہانہ پڑھا جاتا ہے، اور وہاں ایک ماہانہ محفل پہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس دفتر کا اندرونی منظر ہے۔ تو جی اب ہم آپ کو وزٹ کروا رہے ہیں ہاسٹل کا ایک روم،
کہ جس میں دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہر بیڈ کے ساتھ ایک چیئر ہے، ٹیبل ہے، بیڈ ہے۔ یہ جیسا نظام کیڈٹس کالج میں ہوتا ہے کہ جو شائنر اور ذہین اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ٹیبل، ایک چیئر اور بیڈ مہیا کیا جاتا ہے، اور وہاں پر آرام دہ طریقہ سے لڑکے جو ہوتے ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں ادارہ میں بھی اپنی پوری عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ہر جو شائنر اسٹوڈنٹ ہے، ذہین اسٹوڈنٹ ہے، اس کو کیڈٹس کے طریقہ پر عمل کرتے ہوئے ایک چیئر، ٹیبل اور بیڈ دیا گیا ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ کو اسٹوڈنٹس نظر آ رہے ہیں کچھ کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں، تو اسی طرح یہ اپنی خودداری کے ساتھ عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے یہ اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو جی اب ہم آپ کو کنوکیشن ہال، جس کو کنفرنس ہال سے بھی مفہوم کیا جاتا ہے، اس کا وزٹ کروا رہے ہیں کہ یہاں پر جو تقریبات ہوتی ہیں، تقریبات تقسیم انعامات ہو جائیں یا کوئی اور تقریب ہو جائے، یہاں پر منعقد ہوتی ہیں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے کہ جیسے یونیورسٹیز کی کنوکیشن ہال ہوتے ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں ہی مجھے یونیورسٹی آف چکوال کے سیٹی ہال کا دورہ کرنے کا اتفاق ہوا، تو یہی ماحول جو ہے مجھے وہاں پہ دیکھنے کو ملا، اور آج جب میں نے یہاں وزٹ کیا تو بالکل وہی مجھے خیال آ رہا ہے کہ جیسے میں سٹی ہال میں کھڑوں۔ الحمدللہ کتنا پیارا ماحول ہے، کتنا پیارا سیٹنگ پلاننگ ہے، جہاں پہ تقریباً 300 سے لے کر 400 تک ایٹ اے ٹائم اسٹوڈنٹس بیٹھ کے اپنا یہ تقریب کو اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ آگے جو چیئرز لگی ہوئی ہیں یہ مہمانان کے لیے ہیں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت قسم کا سٹیج بنایا گیا ہے، اور وہ سٹیج کی کتنی ہی خوبصورتی کے ساتھ تزئین و آرائش کی گئی ہے، اور جو مہمانان خاص ہوتے ہیں ان کے لیے یہ چیئرز پڑی ہیں۔ تو بہت ہی دل کو بھانے والا منظر ہے یہ کنوکیشن ہال کا۔ جی تو یہ بلڈنگ کا اندرونی منظر ہے، اندر ہی کھڑے ہو کے ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ ڈبل سٹوری ہے، ابھی ٹرپل سٹوری پھر بھی بننی ہے، جو کہ ابھی تعمیراتی کام اس کا شروع ہے۔ جب یہ مکمل بن جائے گی تو ایک قابل دید اور قابل دیدنی یہ عمل ہوگا، مرحلہ ہوگا، لوگ دیکھنے کو ترسیں گے۔ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کا کام جاری ہے، اور یہ سارا توکل علی اللہ ہے، کسی سے کوئی چندہ لیے بغیر، کسی کے در پہ جائے بغیر، اور نہ ہی لڑکوں کو بھیجا جاتا ہے کوئی مانگنے کے لیے، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو جی اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کیمپس کا گراؤنڈ، کیونکہ کسی صحت مند معاشرے کے لیے کھیلوں کا انعقاد ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ گراؤنڈ تھا جو ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس والی بال کا میچ کھیل رہے ہیں اور اپنی ذہنی نشو و نما کرتے ہیں، ذہنی تھکاوٹ کو دور کرتے ہیں، اور خوبصورت منظر کے لڑکے جو ہیں اپنا ادھر آ کے بالکل آرام دہ قسم کی گیم کرتے ہیں۔ اب ہم آئے ہیں دربار شریف کے مین دارالحدیث میں، اور اسی میں دفتر بھی ہے دربار شریف کیمپس کا، جہاں محتمم پروفیسر محبوب حسین چشتی آ کر بیٹھتے ہیں اور معاملات دیکھتے ہیں، اور اسی ہی میں حال میں کلاسز بھی لگتی ہیں، طلباء جو ہیں وہ دینی اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کو بھی دیکھ لیں تعمیرات میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کی تعمیرات کی گئی ہیں، اور اس کے گنبد بنائے گئے ہیں، اس پر یہ نئے نقش بنائے گئے ہیں بڑی بہترین طرز پر، اور یہاں پر یہ ایک حصہ میں نماز جنازہ بھی ادا کی جاتی ہے، جنازہ گاہ کے طور پر بھی یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت گنبد بنایا گیا ہے، جس میں سورتیں لکھی گئی ہیں قرآن مجید کی، اور اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا گیا ہے۔ تو بڑے ہی خوبصورت منظر ہے اس کا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ یہاں لکھائی بھی کی گئی ہے اوپر، تاکہ لوگ آئیں اور یہ پڑھ کر ان کو یاد الہی میں ان کا دل لگے۔ اور یہ دیکھیں نیچے کا منظر بڑا ہی بہترین، قابل دید، دیکھنے کے قابل ہے۔ اگر آپ کو بھی ٹائم ملے تو ضرور اس ادارے کا وزٹ کریں، اپنے طلباء کو داخل کروائیں، تاکہ وہ دین اور دنیا، دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی حاصل کریں اور دنیا کے ساتھ دین بھی حاصل کریں۔